السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں روحانی علم نقشبند چینل۔ محمد نصر اللہ نقشبندی حاضر خدمت ہوں۔ اللہ پاک کی رحمت سے امید ہے آپ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ پاک آپ سب کو شاد و آباد رکھے۔ آج میں یرکان کا انتہائی مجرب علاج جو دیسی علاج ہے وہ لے کر حاضر ہوں۔ ایک زمانے میں کچھ لوگ تھے جن کو یرکان کا مسئلہ ہو گیا اور وہ پورے کے پورے خاندان والے جو ہے اس مرض میں مبتلا تھے۔ تو ان میں سے ایک شخص نے سفر کیا اور جس گاؤں میں گیا وہاں پر پہاڑی علاقے تھے اور وہاں پر قدرتی چشمے جاری تھے۔ تو وہ شخص جب وہاں پر مقیم ہو گیا کچھ عرصہ کے لیے، اس کو بھی شدید یرکان کا مسئلہ تھا۔ اب وہ وہاں پر اسی چشمے سے پانی پیتا رہا، چونکہ گاؤں والے سارے اسی چشمے سے پانی پیتے تھے اور یہ بھی پانی پیتا رہا۔ تو کچھ عرصے کے بعد جب وہ واپس لوٹا تو اس کو بالکل بھی یرکان ختم ہو چکا تھا۔ تو یہ یرکان کے لیے جو علاج ہے، یہ جو قدرتی چشمے ہیں، جس کو یرکان ہو چاہے جتنا بھی زیادہ ہو، تو وہ اگر قدرتی یہ چشموں کے پانی سے پانی استعمال کرے اور وہ پانی وہیں سے پیتا رہے، انشاءاللہ عز و جل پھر اس کو میڈیکل اسٹور وغیرہ کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ اور یہ جو چشمے کا پانی ہے، اس کے فضائل و برکات جو ہیں وہ انبیاء کرام علیہ السلام کے زمانے سے بھی مشہور ہیں۔ اس کے بہت سارے فوائد ہیں۔ اگر آپ دیکھیں گے کہ یہ جو چشمے کا پانی ہے یا پھر یہ کنواں جو کھودا جاتا تھا، اس کے پانی کے اندر کتنا اثر ہے، اللہ پاک نے اس پانی کے اندر کتنی شفا رکھی ہے، تو یہ آپ اندازہ نہیں کر سکتے ہیں۔ میں نے بتایا تھا نا ایک ویڈیو میں کہ موطا امام محمد میں ایک روایت ہے کہ امی عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ رضی اللہ تعالی عنہا، جب ان پر جادو کیا تھا، سحر کیا تھا ان کی ایک خادمہ نے، تو امی عائشہ کو وہ معاملہ تو بتا دیے تھے۔ ایک جو بتایا تھا میں، سندھ سے ایک جو ہے عامل گیا ہوا تھا، صحابہ کرام نے اس کو بلایا، پھر اس نے بتایا کہ امی عائشہ پر کسی نے سحر کیا ہے اور وہ ان کی جو ہے لونڈی ہے، خادمہ ہے، تو ان کے جو نشانیاں اور علامات تھے وہ بھی بتائے تھے، تو وہ صحیح ثابت ہوئے تھے۔ پھر اس کے بعد امی عائشہ نے اس لونڈی کو تو بیچ دیا تھا جو باندھی تھی، پھر امی عائشہ نے اس کے عوض دوسرا خریدا، لیکن پھر صحابہ کرام نے کہا یار یہ تو کچھ حل نہیں ہوا، اگرچہ ہم نے اس لونڈی کو تو نکال دیا اس باندھی کو، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اب اس مرض سے کیسے نجات پائیں۔ تو پھر دوبارہ جب اس سندھی کو بلایا گیا، اس عامل کو، تو اس عامل نے کہا آپ نے ایسے جانے نہیں دینا تھا اس باندھی کو، آپ نے اس سے جو جادو کیے تھے، جو سحر کے معاملات تھے، وہ سارے نکلوانے تھے۔ یہ جادو اور سحر کے جو معاملات ہیں وہ سارے جب وہاں سے نکل جاتے، جس چیز پر انہوں نے کیا تھا یا کروایا تھا، تو پھر ہی شفا ہونی تھی۔ امی عائشہ فرماتی ہیں کہ میں اپنے رب سے دعا کروں گی، میرا رب مجھے شفا عطا فرمائے گا۔ تو امی عائشہ رات کو سوتے وقت جب دعا کر کے سو گئیں، زوجہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں دیکھتے ہیں کہ فرشتے آئے، انہوں نے اشارہ دیا کہ 3 کنویں ہوں اور وہ لائن میں برابر سیدھے ہوں، ان کا آپ نے پانی نکالنا ہے، پانی جمع کر کے ایک جگہ پر اس پانی سے غسل کر لیں، یہ جادو کے جو اثرات ہیں یہ ختم ہو جائیں گے۔ جی ہاں، یہ موطا امام محمد کے اندر روایت ہے، بہت پرانی کتاب ہے، مشہور کتاب ہے، اس کے اندر یہ روایت موجود ہے۔ تو امی عائشہ نے یہ خواب جو ہے صبح صحابہ کرام کو جب ذکر کیا، تو صحابہ کرام نے کہا ہمیں پتہ ہے، معلوم ہے ایسے کنویں کہاں پر ہیں۔ وہ 3 کنویں تھے، ان سے پانی انہوں نے جمع کیا، جتنا غسل کیا جاتا ہے، اس پانی سے امی عائشہ نے غسل فرمایا، تو اس کے بعد شفایاب ہو گئی، وہ جو جادو کے معاملات تھے وہ سارے ختم ہو چکے تھے۔ یہ جو قدرتی پانی کے چشمے ہوتے ہیں یا یہ جو کنویں کھودے جاتے ہیں، اس میں اللہ تعالیٰ نے ایک طرح کی شفا رکھی ہے۔ تو آج بھی لوگ آپ دیکھیں، جو فال ناموں کی کتاب ہوتے ہیں، اس کتابوں کے اندر فال نکالنے والا فال نکالتا ہے، پھر کہتا ہے کنویں ہوں، چونکہ آج تو یہ معاملات ختم ہو چکے ہیں کنویں والے، لیکن دیہات گاؤں میں آج بھی کنویں کا رواج ہے۔ جس علاقے میں میں رہتا ہوں وہاں پر تھوڑا سا دور، وہیں پر کنویں والا آج بھی جو ہے وہ اپنا پانی اسی کے ذریعے لوگ پیتے ہیں، اور کنویں سے نکال کر ڈول کے ذریعے پانی استعمال کیا جاتا ہے۔ تو پھر وہ عاملین کہتے ہیں 7 کنویں ہوں، 3 ہوں، ان کا پانی جمع کریں، اس سے غسل کروائیں، معاملات ختم ہو جائیں گے۔
چونکہ یہ مشاہدات اور طریقہ کار سے تجربات سے ثابت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس پانی کے اندر شفا رکھی ہے، اور بہتے ہوئے پانی میں، جو ندی ہو نالا ہو، اس بہتے ہوئے پانی میں اگر جس پر جادو کیا گیا ہے وہ بندہ نہائے، مسلسل 1 ہفتے تک یا 11 دن تک اس پانی میں نہائے، وہ تھوڑی دیر کے لیے اس میں ٹھہرے، تو اس پر جو جادو کے اثرات ہیں وہ سارے جاتے رہیں گے، یہاں تک کہ بالکل بھی جادو کے اثرات جو ہیں وہ ختم ہو جائیں گے۔ یہ قدرتی جو چشمے ہوتے ہیں، یہ بہہ رہے ہوتے ہیں، اللہ پاک نے اس کے اندر ایک طرح کی شفا رکھی ہے، تو یرکان کے علاج کے لیے بہت ہی مفید ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا یہ جو لوگ دیہاتوں میں رہتے ہیں، جنگلوں میں رہتے ہیں، خصوصاً پہاڑی علاقے بھی، ان کو کبھی یرکان نہیں ہوتا۔ کیوں نہیں ہوتا؟ چونکہ وہ زیادہ تر وہی چشمے والا پانی ہی استعمال کرتے ہیں، اور پانی ان کے پاس ہوتا ہی نہیں ہے۔ تو اللہ پاک ہمیں خیر و عافیت کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر لازمی کر دیجئے گا۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے تشریف لائے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں، بیل آئکن کا بٹن پریس کر دیں، اس طرح جو ہماری نئے آنے والی ویڈیو ہے اس کی نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کو ریسیو ہو جائے گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔